اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک یہ جو گفتگو چل رہی تھی اس حوالے سے کہ آج کے جدید اور ترقی یافتہ زمانے میں ہم دین مبین اسلام کے اوپر کیسے عمل کر سکتے ہیں، ابھی تک کی گفتگو یہاں پر پہنچی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں دین کی صفات نہیں پتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم دین کو اتنا مشکل سمجھ رہے ہیں کہ جو آج کے زمانے میں جہاں پر ہم ہمیشہ آسانی کے پیچھے رہتے ہیں، آسانی کی تلاش میں رہتے ہیں، یہاں پر ہمارے لیے مشکل آ جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے اوپر عمل کرنا بہت سخت ہے، لیکن ہم آسانی کی تلاش میں لہٰذا چلتے ہیں آسانی کی طرف اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ نہیں، دین مبین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو آسان دین ہے۔ میں اسی چیز کے کچھ ایگزامپلز جو بہت ہی پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں ان کو آپ کے ذہن میں ایک طریقے سے اس کا تصور لانا چاہ رہا تھا کہ نہیں، اگر یہ دین سخت بننا چاہتا تو یہ ایگزامپلز جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ کہیں سخت بن سکتے تھے، کئی مراتب ان کے اندر سختی آ سکتی تھی، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سختی بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان ایگزامپلس کے اندر بالکل بھی ہمیں کوئی سختی نظر نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اصل اس چیز کو بنایا ہے، اصل اس چیز کو مد نظر قرار دیا ہے کہ نہیں، دین مبین اسلام کو انسان کے لیے جب بنا کر بھیجا جا رہا ہے تو انسان سختی کو اپنے لیے یعنی اس کی زندگی میں سختی پیش نہ آئے بلکہ وہ آسانی سے اس دین کے اوپر عمل کر سکے۔ ابھی تک کی جو باتیں بیان کی گئیں وہ یہ تھی کہ ہر چیز کو جس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے۔ اگر دین کو سخت بنانا ہوتا تو اصل یہ رکھا جاتا کہ ہر چیز نجس ہے، مگر یہ کہ اس کو آپ آ کر کیا کریں، پاک کر لیں۔ آپ نے دیکھا نا، آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ پہلے کیا کرتے ہیں کہ پلیٹ کو جا کے دھوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کے اندر اصل یہ کہ وہ کیا ہے، دھول مٹی آ گئی ہوگی، پلیٹ تھوڑی سی گندی ہو گئی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا دل یہ کہتا ہے، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے چلو پہلے دھو لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ صاف چیز ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر یہ کہتا کہ دیکھو اصل یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر نجس ہونا چاہیے وہ چیز، ہم پہلے آ کر طاہر کریں، اس کو پاک کریں، پانی سے آ کر پاک کریں تاکہ ہمارا دل، ہمارا ذہن پوری طریقے سے یقینی طور پہ یہ کہہ سکے کہ یہ چیز پاک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز پہلے یہ ہے کہ وہ پاک ہے، مگر یہ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ چیز نجس ہے۔ آپ کو تصور نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو نجس کر لیتا تو آپ کی زندگی اس قدر سخت ہو جاتی، آپ کہیں پر بیٹھ نہیں پاتے کہ بھئی یہ چیز تو نجس ہے، کہیں اگر مجھے پسینہ آ گیا تو فوراً میں نجس ہو جاؤں گا۔ آپ کسی بھی چیز کے اوپر ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، جیسے ہی آپ ہاتھ لگاتے آپ فوراً کہتے کہ ہمیں ہاتھ جا کے پاک کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا ایگزامپل جو پیش کیا گیا وہ کیا تھا، اصالۃ الحلیت یعنی آپ سے یہ بتایا گیا کہ ہر چیز کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے آپ کے لیے، مگر یہ کہ گوشت ہو، گوشت کے اندر عرض کیا کہ اس کے اندر اصل یہ ہے کہ اس کے اندر حلال ذبح کر کے، ذبح شرعی کر کے آپ اس تک کے پہنچے۔ تیسری چیز جو بیان کی وہ مستحبات کے اندر جو ایک تسامح موجود ہے، جو ایک چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سخت بنانا چاہتا تو وہ مستحبات کو ایسا بناتا کہ جب تک کہ آپ کو مستحب کے اوپر یقین نہ ہو جائے کہ مستحب ادا ہو گیا ہے تب تک کہ آپ کیا کرتے، ایک طریقے سے مستحب کے اوپر یقین نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی کیا آپ کو یقین ہے پوری طریقے سے کہ ہم جس مستحب کے اوپر بھی عمل کریں، اگر وہ مستحب نہیں بھی ہوا ہے لیکن ہم نے قصد قربت کے ساتھ، قربتاً الی اللہ کہہ کے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے، اللہ سے اپنی روح کو قریب لانے کے لیے یہ کام انجام دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو ضرور دے گا۔ آج کی جو اس کی اگلی کڑی ہے جو آپ کے سامنے شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واجبات کو بھی بہت آسان بنا کر پیش کیا ہے۔ مختلف احادیث ہیں کہ جن کے اندر میں ان احادیث کے مضمون کے اوپر اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک جو جنرل مضمون ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ گزشتہ جتنے بھی ادیان الہی تھے اس کے اندر احکام زیادہ تھے، لیکن دین مبین اسلام کے اندر یہ احکام اس مقدار میں نہیں ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شب معراج
نماز کا حکم اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تمہاری امت پر نماز واجب ہے، تو نماز کی جو رکعات ہیں، عدد رکعات جو ہیں وہ کہیں زیادہ ہوا کرتے تھے، یعنی 50 رکعت نماز ہوا کرتی تھی۔ پھر رسول گرامی اسلام نے ان رکعات کو کم کروایا۔ یعنی میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس حدیث کا ہر مضمون بالکل بعین ہی ویسا ہے جیسا ان کے الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر ممکن ہے اس حدیث کے باطن ہوں، کیونکہ احادیث کے بھی باطن ہوا کرتے ہیں جیسے قرآن کے باطن ہیں، کہ جو دوسرے مقاصد یہاں پر مد نظر ہوں، لیکن جو اصل فکر ہے، جو ایک جنرل آئیڈیا ہے یہاں پر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ احکام کافی زیادہ تھے۔ ان احکام کو آپ کے سامنے رکھا گیا اور ان کو بہت ہی آسان بنایا گیا تاکہ کیا ہو، آپ کو عمل کرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے بعد کچھ اور پریکٹیکل اگزامپلز دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے اللہ تعالیٰ نے وضو آپ کے اوپر واجب قرار دیا، لیکن کہا کہ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، آپ کے لیے اگر پانی نقصان دہ ہے تو آپ وضو نہ کیجئے، آپ تیمم کر لیجئے۔ اگر آپ کے کسی ایک خاص پارٹ کے لیے پانی نقصان دہ ہے تو آپ وضو جبیرہ کر لیجئے وہاں تک کہ پانی نہ پہنچے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روزہ واجب قرار دیا، لیکن روزہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو کہا کہ تمہارے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے، کسی سفر پہ گیا ہے، اس کے لیے روزہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بوڑھا ہے، کوئی سن میں بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے ایک چیز کو واجب کیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ اس کے اندر اتنا ایز رکھ دیا ہے کہ انسان چاہے، کیونکہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ الانسان علی نفسہ بصیر، کہ انسان اپنی بنسبت کیا ہے، جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اگر انسان خود یہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو بھلے ہی سوسائٹی کچھ بھی کہہ رہی ہو، انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان خود یہ دیکھ رہا ہے، کوئی پریسیڈنٹ نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر خود انسان یہ محسوس کر رہا ہے کہ نہیں، اس قدر اس وقت گرمی شدید ہے، اس قدر میرا بدن ضعیف ہے کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو میرے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، تو انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اسی گفتگو کے آخر میں ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کروں گا کہ کہیں پر ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ آسانی کو اور سہلنگاری کو، آسانی کو اور کسی چیز کی بنسبت اس کی جو اہمیت ہے اس کو کم کرنے کو برابر سمجھ بیٹھیں۔ انشاءاللہ اس پوائنٹ کو میں آخر میں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ تو لہٰذا روزہ رکھا اس طریقے سے، نماز وضو واجب کیا اس طریقے سے، نماز کے لیے کہا تم کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں بیٹھ کے نماز پڑھ لو، نہیں لیٹ کے نماز پڑھو، نہیں اشاروں سے، آنکھ کے اشاروں سے نماز پڑھ لو۔ الگ الگ سچویشنز میں ایسا نہیں ہے کہ کہہ دیا ہو کہ نہیں اگر کوئی انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز اس کی قضا ہو جائے گی اور وہ ضرور گناہ گار ہے، نہیں، ایسا نہیں کہا ہے۔ جو احکام اسلام نے اہل کتاب، بہت غور کیجیے گا اس چیز کے اوپر، واقعاً ہم لوگ کیونکہ اپنی سوسائٹیز میں اہل کتاب کے ساتھ بہت زیادہ ہم لوگ کا انٹریکشن رہتا ہے۔ اہل کتاب کون کون ہیں ہمارے لیے فی الوقت جو ہمیں یقین ہے کہ اہل کتاب ہیں، وہ کون کون ہیں؟ مسیحی یعنی کرسچنز ہیں، یہودی یعنی جوز ہیں، اس کے علاوہ جو زرتشت ہوا کرتے تھے ایران کے اندر، ان کو بھی اہل کتاب مانتے ہیں مراجع۔ اب ان کے علاوہ دوسری کمیونٹیز، دوسرے دین کے جو فالوورز ہیں وہ بھی پاسبلی ہو سکتے ہیں کہ اہل کتاب ہوں، لیکن ابھی فی الحال ان کے اوپر یقین نہیں ہے، لہٰذا ان کو ہی گنایا جاتا ہے۔ اہل کتاب کی بنسبت کہ جو کسی اسلامک کنٹری میں یا اسلامک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اسلام نے بہت زیادہ آسانی برتی ہے۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے ورشپ سینٹرز جو ان کے فرض کیجئے کرسچنز ہیں، ان کے لیے جو چرچ وغیرہ بنتا ہے وہ بنا سکتے ہیں، جو جوز ہیں وہ لوگ اپنا بنا سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی عبادات انجام دے سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اگر وہ اپنے احکام پر عمل کرنا چاہیں، فرض کیجئے کوئی اسلامک کنٹری ہے، اسلامک کنٹری کہتی ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر کسی نے کہیں پر کوئی دھوکہ دے دیا ہے یا کسی نے کوئی غلطی کر دی ہے تو اس کا ایک یہ اسپیسیفک اس کی سزا ہے، لیکن سامنے والا جس نے غلطی کی ہے وہ کرسچن ہے، کرسچینٹی میں اس کی سزا کچھ اور ہوا کرتی ہے، تو اگر وہ کرسچن چاہیں تو اسلامک کنٹری کے اندر اپنی فقہ کے مطابق، اپنی شریعت کے مطابق آ کر عمل کر سکتا ہے۔ اگر اسلامک کنٹری کے اندر ریکوائرڈ یہ ہے کہ نہیں آپ کو حجاب کرنا ہے، لیکن ایک کرسچن آ کر یہ کہے، حالانکہ کرسچینٹی کے اندر بھی
اگر جو لوگ صحیح کرسچن ہیں، جو لوگ واقعاً کرسچینٹی کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ان کی کتابوں پر وہ لوگ اچھے سے ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، ان سے جا کر پوچھیں تو وہاں کے اوپر بھی حجاب ہے، اور جوز کے درمیان بھی حجاب ہے، لیکن اگزامپل کے طور کے اوپر کیونکہ ابھی فی الوقت جو ہے کرسچینٹی کے اندر حجاب کے اوپر بہت زیادہ عمل نہیں ہوتا ہے. اگر کرسچن لوگ آ کر یہ کہیں اسلامک کنٹری کے اندر کہ ہمارے کیا حجاب واجب نہیں ہے، تو اسلامک کنٹری کے اندر اجازت دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ حجاب نہ کریں، جہاں تک کہ آپ فساد برپا نہیں کر رہے ہیں وہاں تک کہ آپ حجاب کی رعایت نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنی گھروں کے اندر رہیے، بغیر حجاب کے رہیے. لیکن باہر جب آپ آئیں گے اور حجاب نہیں کریں گے اور اس سے جو ہے اسلامک جو اسلام کے فالوورز ہیں ان کے درمیان کوئی اختلاف یا فساد برپا ہو رہا ہے تو وہاں پر اس کی ممانعت کی جاتی ہے. یا مثال کے طور پہ فرض کیجئے وہ لوگ آپس میں شادی اور میرٹل افیئرز کے اندر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے فقہ کے مطابق، ان کے ریلیجن کے مطابق سب باتیں رہیں، اسلام اجازت دیتا ہے. یا اگر وہ چاہتے ہیں حتیٰ اسلام مسلمز اور کرسچنز یا مسلمز اور اہل کتاب کے درمیان جو تعلقات ہیں حتیٰ رشتے تک کے ایک حد تک کے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. آپ لوگ ان سب باتوں کے لیے رسالہ توضیح المسائل جو ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، وہاں پر جا کر تفصیل سے ان مباحث کو، ان مسائل کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن پوائنٹ کہاں پر ہے کہ اسلام اگر ایک بہت سخت دین ہوتا کہ جو آج کے زمانے میں اس پر پریکٹس کرنا بہت سخت ہو جاتا، تو اس کو چاہیے تھا وہ کہے کہ نہیں میں صرف مسلمان کو جانتا ہوں. یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے، یہ پریکٹیکلی بہت سی کنٹریز کے اندر ایسا ہو رہا ہے. جو کنٹریز ایسا نہیں کر رہی ہیں وہ آ کر اسلام کے چہرے کو کسی اور طریقے سے پیش کرنا چاہ رہی ہیں، ورنہ اسلام ان سب چیزوں کی اجازت دیتا ہے. تو لہٰذا اسلام اگر چاہتا اپنے احکام کو، اپنے امور کو آ کر اس قدر سخت بنا دے کہ وہ زمانہ جب ترقی کر جاتا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا پاسبل نہ ہو پائے، تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جتنے لوگ مسلمان ہیں خالی ہم اتنے لوگوں کو، انہی لوگوں کو آ کر اجازت دیں گے کہ وہ اپنے تمام افیئرز اسلامک کرائیٹیریاز کے اوپر کریں، باقی لوگ سب لوگ اسلام کے فالوورز ہیں. ایسا نہیں ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ ایک خاص معاملہ ابھی نہیں، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جا کر دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ تمہارے اوپر جہاد واجب ہے، جہاد اصغر، کہ جہاں پر انسان کو ڈیفینس کرنا رہتا ہے اپنے گھر سے، اپنی کنٹری سے، وہاں پر بھی آ کر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. جہاں جن لوگوں کے لیے بہت سخت مسئلہ تھا، جن لوگوں کے لیے زندگی بہت سخت ہوتی چلی جا رہی تھی اس مسئلے کی بنا پر، یا جہاد پر جانا ان کے لیے بہت سخت تھا، اجازت دی گئی کہ تم لوگ نہ جاؤ، تمہارے اوپر اگر بہت سخت ہے تو تمہاری طرف سے کوئی اور جا کر ڈیفینس کر لے گا. تو لہٰذا اسلام نے یہ سارے اگزامپلز میں آپ کے سامنے اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ان سب کا نتیجہ ایک نکل کے آتا ہے. اگر آپ چاہیں تو میں اس سے یعنی جس پہلو پہ بھی جا کر دیکھیں اسلام کے اندر، ہم جتنے بھی پہلو اسلام کے اس کو جا کر اینالائز کریں تو اس کے اندر ہمیں ایک میسج ملے گا کہ دیکھو اس کے اندر اس سے سخت مسئلہ ہو سکتا تھا، اس سے سخت یہ احکام ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو آسان بنا کر پیش کیا تاکہ انسان اتنے پرابلم میں نہ آ جائے. تو لہٰذا کل ملا کے یہ پہلی صفت تھی دین کی، کیونکہ ہم دین کو غلط سمجھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہم دین کو یہ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دین ایک بہت ہی مشکل دین ہے اور اس کی آسانی والے پہلو کو کبھی نہیں دیکھتے ہیں. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں دین کے اوپر عمل کرنا ایک دم محال ہو گیا ہے، لیکن نہیں، اگر ہم اس کی آسانی والے پہلو کو سامنے رکھیں تو ہم آ کر کیا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر آج بھی عمل کیا جا سکتا ہے. اسی صفت سے ریلیٹڈ میں 2 پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یعنی صفت تو آپ کے سامنے مکمل طور پہ میرا خیال واضح ہو گئی کہ دین اسلام ایک آسان دین ہے، شریعت سہلہ ہے. 2 پوائنٹ یہ ہیں کہ آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی آؤٹ لائنز نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام آسان ہے تو ہم کبھی نماز پڑھیں اور کبھی ہم کہیں چلو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود کی بات کی ہے، حدود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ایک چیز کی آؤٹ لائنز ہوتی ہیں. اگر آؤٹ لائنز کے اندر رہتے ہوئے ان آسانیوں کا استعمال کیا جائے تو وہ چیز پریکٹیکل ہے، وہ چیز مد نظر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دی اور بہت زیادہ اس چیز کے اوپر انسسٹ بھی کیا ہے کہ نہیں، ایسا سختی برتنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ان آؤٹ لائنز کو
پار کیے دے رہا ہے، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، حد معین ہے، اس کے باہر چلا جا رہا ہے، تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ اگر کہتا ہے کہ نہیں یہاں سے تمہیں باہر نہیں نکلنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کی آزادی، آپ کی آسانی باعث بنے کہ آپ ایک طریقے سے سامنے والی چیز کو کیا کر دیں، ایک دم اس کو توجہ نہ کریں، کم توجہی نہ ہو جائے، استخفاف نہ ہو جائے، سہل انگاری نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم آ کر ایک دم سے فرض کریں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر وہ چاہتا ہے اسے سخت بنا سکتا تھا شریعت کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت آسان اور سرل شریعت کو بنایا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دینی امور کے ساتھ آ کر کیا کریں، سہل انگاری کریں، آ کر کاہلی برتیں. مثال کے طور پہ نماز کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ من استخف بالصلاۃ، جو نماز کی بنسبت استخفاف کرتا ہے، تخفیف یعنی ہلکا شمار کرتا ہے، اس کو ہلکا سمجھتا ہے کہ ارے اب تو آسان ہے سب کچھ، جب دین آسان ہے، شریعت آسان ہے، سب کچھ چھوڑو، کیا ضرورت ہے. ایسی جگہ پر کیا ہے، اس شخص تک کہ اس کی مذمت کی ہے کہ اس تک کہ ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی، اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نہیں پہنچے گی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ آسانی کو غلط معنی میں لے کے نہ چلے جائیں کہ اگر آسانی ہے تو جیسا ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم ویسے اس چیز کو اپنا لیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسٹرگل کے علاوہ کوئی اور اس کے لیے راستہ نہیں ہوتا ہے. آپ سے کوئی شخص آ کر کہے کہ بھائی مجھے باڈی بلڈنگ کرنی ہے اور باڈی بلڈنگ کر کے میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی مضبوط بدن اپنے لیے بنا لوں، میرے بائسپس ایسے ہو جائیں، ایسا ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. ایسی جگہ پر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک ایز کا راستہ ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک آسان راستہ ہے کہ آپ گھر پہ آرام سے آرام فرمائیے، اپنے بستر پہ لیٹے رہیے اور روزانہ خالی اچھی باتوں کو سوچتے رہیے اور اپنے آپ سے آپ کی باڈی بلڈنگ ہو جائے گی؟ کیا کوئی بھی آسان راستہ ہے کہ جہاں پر اسٹرگل کیے بغیر، اسٹرائیو کیے بغیر ایک انسان اپنے لیے باڈی کو اس طریقے سے باڈی بلڈنگ کر سکتا ہو؟ نہیں. جب آپ باڈی بلڈنگ کے اندر یعنی جسم کے حوالے سے اسٹرگل کیے بغیر کچھ چیزوں تک کے نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہاں آپ فٹ رہ سکتے ہیں، لیکن ایک باڈی بلڈنگ جہاں تک کہ پہنچنا ہے یہ کیا ہے، یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے. یا فرض کیجیے فٹ رہنے کے لیے بھی کبھی کبھی انسان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، آپ کو ایک نارمل ایکسرسائز کرنی پڑے گی. تو لہٰذا روح کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے جتنا پاسبل ہے اتنا آسان بنایا ہے ایک حکم کو، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ ایک حکم کو آسان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے اندر بالکل بھی اس کے اندر کوئی مشکل یا سختی کا تصور نہ کریں، ایکسپیکٹ نہ کریں. ایسا نہیں ہے. ممکن ہے کچھ اس کے اندر پوائنٹ ایسے ہوں، کچھ ایسے قدم ہوں کہ جو آپ کے لیے سخت پڑیں. مثال کے طور پہ آپ کہیں روزہ رکھنا ہے، اب ظاہر سی بات ہے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب فجر کے وقت سے پہلے تک کے سحری کر رہے ہیں اور مغرب تک کے آپ کو بھوکا رہنا ہے، جبکہ آپ کا نارمل پروسیجر کیا ہے کہ آپ دن میں ایک مرتبہ کھانا کھایا کرتے تھے، آپ اپنے ایک ٹائم کے کھانے کو اسکپ کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے بدن کے اندر تھوڑا بہت ضعف تو آئے گا، ظاہر سی بات ہے آپ کے بدن کے اندر تھوڑی بہت پرابلم تو آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض کیجیے خمس آپ کو دینا ہے، آپ چاہیں کہ نہیں خمس میں ہمارا پیسہ بھی کم نہ ہو اور خمس ادا بھی ہو جائے. تھوڑے بہت تو آپ کے پیسے کم ہوں گے اگر آپ کو خمس دینا ہے. تو حج کرنے کے لیے جانا ہے، ایسا بھی نہ ہو کہ ہم زحمت کریں وہاں تک کہ جائیں حج بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا کچھ جگہوں کے اوپر کچھ خاص مقصد تک کے پہنچنے کے لیے تھوڑے بہت اسٹرگلز ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے شریعت کے اندر جہاں تک کہ پاسبل تھا اس کو آسان بنایا. لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ سختیوں کو پھر بھی چھوڑا ہے تاکہ اسٹرگل ہو سکے، انسان اپنے نفس کو، اپنی روح کو، اس کی تربیت کر سکے، اس کو سنوار سکے. یہ جو اسٹرگل ہے، یہ جو محنت ہے، یہ جو انسان قدم بڑھاتا ہے، یہ جو انسان تکلیفیں برداشت کرتا ہے. مثال کے طور پہ حدیث کے اندر آیا ہے افضل الاعمال احمزھا. کبھی کبھی یہ انسان کے اوپر ضروری نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر چاہیں تو ہم نارمل طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے نارمل طریقے سے اس میں اسٹرگل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر زحمت کے ساتھ کر رہا ہے تو انسان کا ڈیڈیکیشن سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں دیکھو اگر اس کے لیے یہ بات سیریس نہ ہوتی،
اگر یہ اتنی اہمیت نہ دے رہا ہوتا اس بات کو تو یہ اتنا سختی کیوں برداشت کر رہا ہوتا. اگر سب کچھ آسان رہے گا تو آپ کا ڈیڈیکیشن بہت زیادہ سامنے دکھائی شاید نہ پڑے، شاید کچھ لوگ کا ڈیڈیکیشن دکھائی پڑ جائے. تو لہٰذا کبھی کبھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اعمال کے اندر ایک سختی کو حتیٰ مستحب طور پہ اگر یہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم جو ہے اتنی رکعت نماز پڑھو. اب اتنے رکعت نماز پڑھنے میں انسان واقعاً تھک جاتا ہے، لیکن وہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا ڈیڈیکیشن یہاں پر انسان کا ہے. آج کی گفتگو کو یہیں تک رکھتے ہیں کہ جس کے اندر ہم لوگوں نے دین کی پہلی صفت کے جو دین کا آسان ہونا ہے اس کو مکمل طور پہ اینالائز کیا، واضح کیا آپ کے سامنے. انشاءاللہ آئندہ پروگرامز کے اندر دین کی جو بہت ہی مختصر طور پہ دوسری صفات بچی ہیں اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور دین کو ایک ایسے مرحلے پر لا کر آپ کے سامنے جو ہے جس طریقے سے ایز اٹ از دین ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ہاں ہم آج کے زمانے میں بھی دین کو پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.